حرم میں وضو کے لیے ہمیشہ واش روم جانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوران نماز یا دو نمازوں کے دوران سو گئے ہیں اور اب اذان ہو چکی ہے اور آپ واش روم کے لیے نکلنا چاہیں گے تو شدید رش ہوگا اور آپ ہرگز بھی اپنی جگہ پر جماعت کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس صورتحال میں جب کہ آپ کو واش روم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف وضو ہی کرنا ہے، تو آپ وضو حرم میں ہی کیسے کر سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں اور رش سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کے لیے بتاتی رہتی ہوں کہ اگر آپ عمرے کے لیے جائیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ بہت آسانی سے عمرہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کے پاس پانی کی ایک چھوٹی سی یہ بوتل موجود ہوگی تو حرم میں آپ کبھی بھی کسی نماز سے رہیں گے نہیں۔ اس چھوٹی بوتل پانی کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ چیک کر لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم حرم میں جاگنے کی وجہ سے سخت نیند میں ہوتے ہیں اور ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے میں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں اور پانی کہیں سے میسر آ نہیں رہا ہوتا۔ جیسے ابھی میں حرم میں زمزم کی ٹوٹیوں کے پاس کھڑی ہوں لیکن ان میں پانی نہیں آ رہا اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیسے وضو کر سکتے ہیں اور کیسے جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس کو دیکھیے گا دھیان سے۔ یہ ایک چھوٹی سی بوتل ہے پانی کی، لیکن اس کے ساتھ آپ پورا وضو ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اگر یہ بوتل پانی کی آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ حرم میں کسی بھی جگہ پر آرام سے وضو کر کے جو ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں ان میں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر پرمیشن ہوتی ہے وضو کرنے کی، آپ ڈسٹ بن کے پاس کھڑے ہو کے ڈسٹ بن کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں اور وضو کر سکتے ہیں اور نماز تو وہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس چھوٹی سی بوتل پانی کے ساتھ میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے اس کے ساتھ کلی کی، تھوڑے پانی کے ساتھ ناک میں پانی ڈالا، پھر اس کے ساتھ میں نے چہرے کو پہلے پورا گیلا کیا اور اس کے بعد چلو میں پانی لے کر پورے چہرے پر سے پانی کے 2 قطرے بہا لیے، تو یہ دھونے میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں پہلے ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھ کے کلائی سے لے کر کوہنی تک پہلے میں دونوں ہاتھوں کو گیلا کروں گی اور اس کے بعد میں کوہنی ہاتھوں میں تھوڑا سا چلو میں پانی لے کر اس کو کوہنی کی طرف لاؤں گی۔ یہ عمل بہت سے گھروں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں گھر میں اتنا پانی کھلا ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں ادھر حرم میں اگر آپ کے پاس آپ کو واش روم نہیں جانا، آپ سو کر اٹھیں اور صرف وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ایک چھوٹی بوتل پانی کے ساتھ بہت آرام سے پورا وضو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسی بوتل پانی کے ساتھ ابھی 3 دفعہ فیس دھوں گی اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو کلائی سے کوہنی تک پہلے پانی چپڑ کر گیلا کروں گی، اور جب گیلی ہو جاتی ہے سکن تو یہ بہت تھوڑے پانی کے ساتھ پھر دھل جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ پانی ہاتھ میں لیا اور اس کو ایسے پیچھے کیا۔ یہی عمل لوگ گھروں میں کرتے ہیں، حالانکہ گھروں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ضرورت یہاں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، اور اس کے بعد میں کوہنی تک بازوؤں پر ہاتھ پھیر لوں گی تو میرے دونوں ہاتھ دھل جائیں گے کلائی سے کوہنی تک۔ اب اسی بوتل سے تھوڑا سا پانی لیا میں نے اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ میں پورا مسح کروں گی، اور ابھی بوتل میں اتنا پانی موجود ہے کہ آپ مجھے اس پانی کے ساتھ اپنے دونوں پاؤں دھوتے ہوئے بہت آرام سے دیکھ لیں گے۔ اور یہ بہت ہی چھوٹی سی پانی کی ایک بوتل ہے، یعنی بڑی بوتل بھی نہیں ہے، چھوٹی بوتل ہے جس کے ساتھ آرام سے پورا وضو ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے ساتھ پاؤں بھی آرام سے دھل جائیں گے، انگلیوں کے بیچ میں خلال ہو جائے گا اور تھوڑے پانی سے پورا وضو ہو جائے گا۔ چونکہ اذان ہو چکی ہے، بس اقامت ہونے والی ہے اور فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو میں بالکل اطمینان سے یہ وضو کر کے آرام سے پہنچ جاؤں گی اور مجھے جماعت مل جائے گی۔ اس پورے وضو کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گی، بوتل میں اتنا پانی بچا ہوا ہے کہ آپ اس کے ساتھ 1 گھونٹ پانی پی کر جو دعا کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ گھروں میں ہم اصل میں احتیاط نہیں کرتے، بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے پانی کے ساتھ وضو ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، ابھی اس میں 1 گھونٹ پانی بچا ہوا ہے جس کو میں پی بھی سکتی ہوں اور پانی پی کر جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی کر سکتی ہوں۔ اور میں نے یہ تو میں آپ کو حرم میں دکھا رہی ہوں، دوران اعتکاف ہمیں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمیں واش روم نہیں جانا ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں، مدینہ پاک میں بھی اس طرح کے یہ بن موجود ہیں اور یہ ابھی رکھے گئے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مدینے میں بھی آپ کی آنکھ لگ گئی اور اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کولر سے پانی لے کر یہاں وضو کر سکتے ہیں۔